السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھو رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ راستوں، سڑکوں، گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہم سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے وفور شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ہم پر 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کی طرف سے طلوع ہوا، ہم پہ شکر واجب ہے کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر ہے۔ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پر دلاویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ میں ہی محدود نہ رہا، تھوڑے ہی عرصے میں مدینے کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوش کن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت اعرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیض یاب ہو سکیں گے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی ذمہ داری ہم سب پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل سنیں وہ ہمیں آ کر بتائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینے جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے اور مدینے جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہوتا وہ مجھے سنا دیتے، میں وہ دینی احکام پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کروں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بکریوں کو خیر بات کہہ کر
جوار رسول میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ بہت بڑے عالم فاضل اور قاری فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے مشہور ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو کر چل دیے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ ایسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب پوما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقتم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب رازہائے دروں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو جی آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، جہاں تک کہ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترتے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے اور خود پیدل چلنے لگتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی دو صورتیں پڑھیں اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر مسائل کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تر و تازہ میٹھے اور صاف شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المومنین چشم ماروشن دل ماشاد۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زارو قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ قلمی نسخہ ان کے بعد مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثے سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے سوا دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرت، شجاعت، جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھائے۔ اسلامی لشکر کا قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے 8 روز میں مدینہ پہنچ کر فتح دمشق کی خوشخبری سنائی اور عظیم اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ اس کارنامے کے سرے میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحیرہ ابیض کے جزیرے رودس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھی جن میں جہاد کا ذکر تھا۔ وہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی دل میں کھیل کا شوق پیدا ہوتا تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹو، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرو۔ نمبر 1، غیر سکہ راوی کی حدیث کو قبول نہ کرنا۔ نمبر 2، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا۔ نمبر 3، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو انہیں جبل معتم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 کمان تھے اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا، یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ آج سماعت فرمائیں۔ امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری اپنے مسلح محافظوں کے ہمراہ کسی دورے پر جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک شکستہ دل اور بدحال شخص ملا اور اس سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ خالد بن عبداللہ، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے، یا تو بال بچے دار ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، یا تو کسی انسان کو ناحق قتل کر بیٹھا ہے؟ نہیں، بلکہ میں اسلام پر قائم ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ شادی شدہ ہونے سے پہلے اور نہ شادی شدہ ہونے کے بعد، اور میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کسی گناہگار کو اور نہ بے گناہ کو۔ خالد بن عبداللہ، تو پھر میں کس وجہ سے تیری گردن اڑا دوں اور تجھے ناحق قتل کر کے قصوروار بن جاؤں؟ وہ اس لیے کہ میرے پیچھے ایک کرخت دشمن لگا ہوا ہے جو نہ مجھے کہیں باہر جانے دیتا ہے، نہ گھر بیٹھنے دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے، نہ خاموش بیٹھنے دیتا ہے۔ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو مجھے گریبان سے پکڑ لیتا ہے، اور جب واپس جاتا ہوں تو گدی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب چارپائی پر لیٹتا ہوں تو انگوٹھوں سے میرا گلا دبا کر ڈیلے نکال دیتا ہے، اور میرے خویش و اقارب میری حالت پر ترس کھانے کی بجائے خوش ہوتے ہیں، اور میرے دشمن اسے مجھے مزید ذلیل کرنے اور مجھے اس سے بھی زیادہ دبا کر رکھنے کی شہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے میری جان چھڑوائے اور مجھے سکھ کا سانس لینے دے۔ میں تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلا، لہذا تو میرے ساتھ نیکی کر اور مجھے اور روز روز مرنے سے بچا، اور ایک ہی دفعہ مار کر میرا قصہ ہی تمام کر دے، کیونکہ اس دشمن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالد بن عبداللہ، افسوس، تیرا دشمن بڑا سنگ دل اور کمینہ ہے جو تیری مجبوری پر ترس نہیں کھاتا، اور تیرے عزیز و اقارب بڑے بے مربت ہیں جو تیری مدد کرنے کی بجائے تیری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتا اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، تاکہ میں اس سے تیری جان چھڑواؤں اور تو اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔ جناب، اس کا نام قرض ہے، اور وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا خون خشک کرتا رہتا ہے، اور مجھ میں اس سے جان چھڑوانے کی سکت نہیں ہے۔ میں نے قرض خواہوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے جتنے وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اب حال یہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ باہر نہ نکلوں تو گالیاں دیتے ہیں، اگر نکل پڑوں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور میرے پاس ان سے جان چھڑوانے کا شرعی اور اخلاقی جواز بھی نہیں ہے۔ قرض کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان مر بھی جائے تو یہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ خالد بن عبداللہ، اے بھلے انسان، تجھ پر کتنا قرض ہے؟ جناب، 4000 درہم۔ اگرچہ کاروباری آدمی کے سامنے 4000 درہم کا قرض کچھ زیادہ قرض نہیں، لیکن جب کسی آدمی کو خسارہ پڑ جائے اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی اسے ادھار بھی نہیں دیتا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور پھر عزت دار اور حساس آدمی تو
یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا ہو اور اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرے۔ وہ قرض خواہ کو دیکھ کر یوں لرزتا ہے جیسے وہ کوئی ملک الموت ہے جو اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اس کے لیے 4000 درہم کی رقم بھی 4 لاکھ درہم کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ قرض بتایا جو پورا 4000 درہم تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ خالد بن عبداللہ قصری نے جب 4000 درہم کا جملہ سنا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور پھر ساتھیوں سے کہا، آج کے دن مجھ سے زیادہ منافع کسی آدمی نے حاصل نہ کیا ہوگا۔ میں نے اس آدمی کو 30,000 درہم عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس نے 4000 درہم بتا کر گویا مجھے 26,000 درہم واپس کر دیے۔ جب اس آدمی نے سنا تو اس کی باتیں کھلی رہ گئی اور اس نے فوراً یہ بات کہی، اللہ ہمارے امیر کو اپنے ارادے پر قائم رکھے۔ میں نے تو اپنا ظرف ہی آپ کے سامنے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ آپ کا ہاتھ اس قدر کشادہ اور ظرف اس قدر فراخ ہے، سبحان اللہ، ورنہ میں اس سے زیادہ کا سوال کر دیتا۔ آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں، اپنے متعلق میرے موجودہ گمان کو کم نہ کریں۔ خالد بن عبداللہ، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ابھی اس دشمن سے تیری جان چھڑواتے ہیں، اور اگر تیرا یہ دشمن پھر بھی تیرا پیچھا کرے تو پھر ہمیں یاد کرنا، ہم پھر بھی تمہیں اس کی قید سے آزاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 30,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا، اور مقروض آدمی ان کے خزانچی کے پاس گیا اور 30,000 درہم وصول کر کے شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا قرار دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نہ صرف مال و دولت اور ساری ضرورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رزاق ہے۔ ہم سب اسی کے خزانے سے کھا پی رہے ہیں تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانوں کے کام آئیں۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔